علیکم، میں صرف خالق، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز کا ہم نے اس دن جلسہ جو بھی تھا جلسی دیکھی، ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، ان کے پاس سوائے عمران خان، پھر عمران خان اور صرف عمران خان، انہی کو بولنا، انہی کو سب کچھ کرنا، اور کہہ کو کے چلی گئی۔ اور نواز شریف صاحب کے پاس صرف یہ ہے کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا، مجھے میری حکومت فلاں سن میں کیوں نکالی اور اس سن میں کیوں نکالی۔ یہ کوئی باتیں ہیں؟ اگر آپ حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو اپنا کوئی منشور لے کر آئیں، اپنی کوئی باتیں کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ آپ نے عمران خان کے چھوٹے سے سپاہی لیڈر کو دیکھا، شیر مروت صاحب کس طرح سے جلسے کر رہے ہیں، دیکھ کے بہت ہم حیران ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح کوہاٹ کو اکٹھا کیا، انہوں نے خیبر پختونخوا کو اکٹھا کیا، اور باجوڑ میں کس طرح سے لوگ آ رہے ہیں، بے انتہا لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لیڈر کا حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن میں تو کہتی ہوں کہ جو آپ لوگ اس قدر ان کو بولتے ہیں، آپ مریم اورنگزیب ہوں یا یہ ہوں جو اتنا بولتی ہیں ان کے خلاف، ایک جلسہ وہ بھی ایسا کر کے ہمیں دکھا دیں تو ہم مانیں ان کو کہ ہاں بھائی یہ بھی کوئی لیڈر ہیں اور کچھ ہے۔ اگر مریم نواز کوئی عہدہ لینا چاہ رہی ہیں، جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ ان کے عہدے کے چکر میں یہ سب ہو رہا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کر کے دکھائیں، صرف عمران خان کو بول کے نہ جائیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے تو ان کی اور ساکھ خراب ہو رہی ہے۔ آپ لوگ جو ہیں چینی چور کے نعرے 24 گھنٹے لگاتے تھے، آپ انہی کے دروازے پہ چلے گئے ان سے سیٹیں مانگنے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اور اس کے لیے اور اس کے لیے۔ آپ لوگ یہ پرانی باتیں تو یاد رکھا کریں نا کہ ہم کسی کو کیا بولتے ہیں اور پھر ہم اس کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی سے آپ کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں ساری۔ آپ ان کمزوریوں کے پیچھے عورتوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی ان کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، اور عجیب عجیب سے بیانات دلواتے ہیں اور یہ سب کچھ کرواتے ہیں، صرف اپنی یہی جو آپ کے اندر کمزوریاں ان کو چھپاتے ہیں۔ یہ تو سب کو نظر ہی آ رہا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، اور جس طرح سے وہ شیر مروت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور عمران خان کو ضرور لائے۔ ندیم افضل چند صاحب جو کہ پہلے کبھی پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، انہوں نے اپنی سیاست کا حق ادا کر دیا۔ اب میں تو کہتی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں عمران خان کے خلاف بیان نہیں دوں گا، یہی سیاست میں ہونا چاہیے۔ آپ سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس سے آپ کی ساکھ ہی خراب ہوگی۔ اور اب یہ بات کہنے سے ان کی اہمیت بڑھ گئی ہماری نظر میں کہ ہاں وہ ایک لیڈر ہیں، جس کی طرف بھی ہیں، ہاں وہ ایک لیڈر ہیں، وہ اپنی کسی بھی لیڈر کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں اس کے خلاف بیان نہیں دے سکتا۔ ہمیں اچھا لگا، یہی سیاست میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی سیاسی کا حق ادا کیا۔ یہ عمران خان کی مقبولیت سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ 24 گھنٹے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کسی طرح اس کو لیفٹ ڈاؤن کر کے ہم لوگ کچھ کر ڈالو۔ آپ نے سب کچھ تو کر لیا، ابھی تو یہی باقی ہے۔ اب پتہ نہیں کیا باقی ہے، وہ بھی دکھا دیں آپ، کون سی عورتیں رہ گئی ہیں، کون سے مرد رہ گئے جو ان کے خلاف بیان دینے آئیں گے۔ ہم تو خیر دعا گو ہی ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے اور وہ پوری طاقت سے آئیں اور ایک سچے لیڈر ہیں وہ ضرور آئیں۔ ہم تو انہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں ان باقی پارٹیوں سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہی نہیں دو پارٹیوں نے ملک کو برباد کیا اور پوری قوم کا لوٹ کے پیسہ کھایا ہے۔ ہمیں تو یہی دیکھا اور یہی بتایا گیا ہے۔ اب ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سارا پیسہ جو اس قدر سنا جا رہا تھا وہ کہاں گیا، اچانک کہاں غائب ہو گیا، جو صرف بیٹی کی تنخواہ باقی رہ گئی۔ چلے آپ لوگ اس پہ سوچیں اور ہمیں بتائیں، انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔